دیکھیے وقت کو ضائع کرنے کے حوالے سے، دیکھیے ابھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ وقت کتنا ہم ایک طالب علم ضائع کرتا ہے، اس سے پہلے بھی جو پچھلی کلاسیں ان میں نے ان کی مثال دی تھی صاحب جواہر الکلام کی، شیخ محمد حسن نجفی، ان کی کتاب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ہے. یعنی اس حد تک یہ وقت کو اپنے ضائع نہیں کرتے تھے. جب یہ وجہ ہے، ابھی آگے چل کے بتاتا ہوں کہ یہ اپنے نام سے بھی مشہور یہ نہیں ہے بلکہ اپنی کتاب سے مشہور ہوئے. نام زیادہ تر لوگوں کو ان کا پتہ نہیں، بس صاحب جواہر ان کو کہا جاتا ہے. بلکہ کبھی پوچھا بھی جاتا ہے کہ کسی طالب علم سے کہ بھئی جواہر الکلام کس نے لکھی، تو وہ ان کا نام بتانے کے بجائے کہتا ہے صاحب جواہر نے لکھی ہے. حالانکہ صاحب جواہر کو ایک نام نہیں ہے، نام تھا ان کا شیخ محمد حسن. یعنی یہ جس وقت یہ اپنی کتاب جواہر الکلام لکھ رہے تھے، اسی وقت ان کو اطلاع ملی کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد بیٹے کا جنازہ لایا گیا اور تدفین کیونکہ رات کے وقت انتقال ہوا تھا تو تدفین دن کے وقت اگلے دن ہونی تھی. تو یہ اپنے بیٹے کے جنازہ رکھا ہوا تھا ان کے کمرے میں، اور یہ پوری رات بیٹھ کے یہ جواہر الکلام کو مکمل کرتے رہے اپنی کتاب کو. یعنی اس وقت کو بھی ضائع نہیں کیا. ہمارے ہاں اگر کہا جائے کسی بھی باپ کے عالم کے لیے تو لوگ کہیں گے خپتی ہے، گویا معاذ اللہ پاگل ہیں کہ بیٹے کی لاش کمرے کے اندر رکھی ہوئی اور یہ بیٹھے کتاب لکھ رہے ہیں وہاں پر. تو لیکن دیکھیے آج اسی وجہ سے صاحب جواہر کی تصویر اور ان کی کتاب، آج اتنی کوئی شخص مجتہد بن نہیں سکتا جب تک کہ وہ صاحب جواہر کی کتاب کا مطالعہ نہ کرے. تو بہرحال یہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس بھی وہی زندگی تھی، لیکن انہوں نے زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا. اسی طریقے سے آیت اللہ وحید خراسانی یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں، ماشاءاللہ حیات ہیں، 100 سال سے ان کی متجاوز عمر ہو چکی ہے. 100 سال کا کوئی بھی آپ بوڑھا معاشرے کے اندر نکال کر آپ دکھا دیں گے جو کہ درس و تدریس اور مرجعیت کا پورا سسٹم اور استفتاءات کے جوابات، یہ سب کچھ اب تک جو ہے، یعنی کتنی ان کی عمر ہونے کے باوجود بھی کیسی اطاعت کے اندر جو ہے وہ زندگی گزر رہی ہے. یہ خود فرماتے ہیں آیت اللہ خوئی کے متعلق. آیت اللہ خوئی وہ مجتہد گزرے ہیں کہ جن کے متعلق علماء، یعنی جو جن کی تقلید ہوتی رہی ہے، مثلا آیت اللہ سید محمد صادق روحانی جن کا پچھلے انتقال ہوا ہے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے، وہ یہ فرماتے تھے غیبت کبریٰ سے لے کر آج تک آیت اللہ خوئی سے بڑا کوئی مجتہد نہیں گزرا ہے. تو ان کے متعلق بھی ملتا ہے کہ یہ ایک دفعہ اپنی ایک کتاب کو لکھ رہے تھے اور بہت سارے کچھ اور افراد بھی ان کے قریب میں جمع تھے. تو اسی وقت اس بات کی اطلاع آئی کہ آیت اللہ خوئی کے ایک بیٹے سید علی خوئی وہ کربلا سے نجف آ رہے تھے، رستے میں ٹریفک کے ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا. اب سب لوگ پریشان تھے کہ آیت اللہ خوئی تک یہ اس اطلاع کو کون کیسے پہنچائے. تو آقا عبد الحسین الوائز وہ آیت اللہ خوئی کے کافی قریب تھے. لوگ ان کو لے کر آئے کہ کہا کہ آپ جائیں اور آپ یہ بات ان کو بتائیں. تو شیخ عبد الحسین الوائز جو ہیں، آیت اللہ خوئی اس وقت کچھ چیز تحریر فرما رہے تھے، تو وہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ آغا سید علی خوئی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. تو آیت اللہ خوئی نے نگاہ ان کی طرف اٹھائی، عبد الحسین الوائز کی طرف، اور بس ایک جملہ کہا کہ علی زندہ ہے یا انتقال کر گیا ہے. کہا کہ آقا انتقال کر گیا ہے. تو کہا کہ صرف ہم نے آقا خوئی کے دیکھا کہ جس قلم سے وہ لکھ رہے تھے بس اس میں ہاتھوں میں ایک ہلکی سی ایک لرزش آئی، ظاہر باپ تھے، غم کی وجہ سے ایک لرزش ان کے ہاتھ میں آئی. اور اس کے بعد اس رات کو، جس رات ان کی تدفین ہوئی تھی، اس رات پوری رات اپنی ایک کتاب معجم رجال الحدیث، 24 والیوم ہے تقریباً، ہر والیوم جو ہے وہ 1000 پیج پہ مشتمل ہے، یعنی 1000 سمجھے 24,000 صفحات کے قریب یہ کتاب ہے. تو معجم رجال الحدیث کو مکمل کرتے رہے اس رات کو بھی، جس رات ان کے یعنی بیٹے کا بھی انتقال ہوا ہے. اور آیت اللہ خوئی نے اس رات بھی اپنے وقت کو، یہ نہیں کہ بس ظاہر دلی غم اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن ایک مجتہد وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا زندگی کے ایام کتنے قیمتی ہیں، میں اس میں بھی اپنے وقت کو غم کے ساتھ بھی علم دین کی آبیاری کے لیے انہوں نے وقت کو لگایا. اور آج اس کتاب کو بھی پڑھے بغیر کوئی شخص درجہ اجتہاد تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ آغا خوئی کے رجال کے موضوع پر، یعنی جو راویوں کے حالات ہیں، اس میں صرف راویوں کے حالات ہیں جو آئمہ کے سے جو احادیث جن راویوں سے مروی ہیں، یہ 24,000 صفحات پہ مشتمل، ہر راوی کے حالات کی تحقیق کر کے لکھنا کتنا مشکل کام ہے. تو آیت اللہ خوئی یہ کام کر کے گئے اور وہی زندگی تقریباً پائی جو ہمارے بڑے بوڑھے جو ہیں وہ پاتے ہیں.
اور اس دنیا سے گئے، اور کتنا بڑا ایک کام کر کے گئے اور اب اس کا پھل پا رہے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ دیکھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے جو دروس ہوئے تھے مثلا زیارات کے، اس میں نے بتایا تھا کہ آقا خوئی جو تھے یہ جوانی کے ایام میں بھی اگر گھر میں کچھ کھانا پکنے میں تاخیر ہو جاتی تھی تو وقت اپنا نہیں لگاتے تھے، اچھا بھی کھانا پک جائے، روٹی پک جائے، میں کھانا کھاؤں پھر درس میں جاؤں گا، روٹی کا کوئی ٹکڑا پچھلا بھی پڑا ہوا ہوتا تھا پچھلی رات کا تو اٹھا کے اسے جیب میں رکھ لیتے تھے، اور کوفے سے جو ہے وہ پیدل چلتے ہوئے اپنے جہاں پہ درس ہوتا تھا وہاں تک پیدل چلتے ہوئے رستے میں کچھ کھاتے ہوئے اپنا بس پیٹ کا دوزخ ہی تو انسان کو بھرنا ہوتا ہے بس وہ، لیکن یہ نہیں کہ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک خصوصیت ہے واقعتاً، یہی وجہ ہے کہ حرم امیر المومنین میں بالکل سامنے ہی امیر المومنین کی قبر کے بہت ہی نزدیک آیت اللہ خوئی کی قبر مبارک بھی ہے، اور یہ زبردست مقام اور مرتبہ آقا خوئی کو حاصل ہوا ہے۔ اور کچھ ہی عرصے پہلے ابھی آیت اللہ سید مہدی خرسان، ان کا بھی کچھ ہی عرصے پہلے انتقال ہوا ہے، سب سے ریسنٹ بلکہ بھی پہلی ربیع الاول ہی کو انتقال ہوا ہے، سمجھیں ابھی 20-21 روز ہی تقریباً ہوئے ہیں اور ان کے انتقال کو، لیکن کیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے کارنامے اس میں انہوں نے انجام دیے، یہاں تک کہ 46 جلدوں کے اندر ان کا پورا انسائکلوپیڈیا جو پوری زندگی کی ان کی محنت ہے وہ 46 والیوم کے اندر جو ہے سمجھے ان کی جو تحریرات موجود ہیں۔ اتنا بڑا عالم 90s کی عمر میں تقریباً ان کا انتقال ہوا ہے، انتہائی بڑھاپے کی حالت میں۔ دیکھیے کہ عالم دین کا کیا ہے کہ ہر وقت بس وہ کتابوں کے جھرمٹ میں یہی اس کی ساری پوری کائنات ہوتی ہے، زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں بس صرف تکیہ لگا ہوا ہے، باقی ہر طرف صرف کتابیں ہی کتابیں۔ تو یہ اسی وجہ سے آج ان کو یاد کیا جا رہا ہے، ورنہ عام طور پہ بڑے بوڑھوں کو ہمارے ہاں تو خاندان پہ ہی بوجھ سمجھا جا رہا ہوتا ہے، اور لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کب یہ جو ہے دنیا سے رخصت ہوں گے اور ہماری جان چھوٹے گی۔ لیکن ان کے انتقال کے بعد پوری دنیا کے اندر کس طرح سے آیت اللہ مہدی خرسان آیت اللہ خوئی کے بھی شاگردوں میں سے تھے، اور آیت اللہ نائینی کے بھی شاگردوں میں سے تھے، اس طرح سے یعنی بہت ہی بڑا مقام ان کو حاصل ہوا ہے۔ اور حضرت محسن جو بطن جناب سیدہ میں شہید ہو گئے تھے، ان کے موضوع پر بھی ایک بہت بہترین انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، یہ بھی ان کی اس میں تحریرات میں شامل ہے۔ تو آیت اللہ سید مہدی خرسان، تو یہ ان لوگوں نے کیا ہے کہ اپنی زندگی کو دیکھیے پورا فروٹفل بنایا ہے، یعنی وقت کو اپنے ضائع نہیں کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو علماء جو بڑے بڑے مقامات تک پہنچے ہیں نا، ان کی ایک بہت بڑی خصوصیت ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا انہوں نے۔ تو جس حد تک بھی آپ کو اپنی پوری یہ جو زندگی ہے، ظاہر ہے کہ علماء کی زندگی کا ایک الگ طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن اس سے جو ہمیں سبق ملنا چاہیے وہ ہمیں لے لینا چاہیے، اور اپنے جو ہمارے اپنا سینیریو ہے زندگی کا اس میں اس کو اپلائی کرنا چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ کہاں آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، یعنی دیکھا جائے نا کہ اگر کمرے کے ابھی جیسے اے سی چل رہا ہے، ہم ساری کھڑکیاں دروازے اس کے کھول دیں تو ساری ٹھنڈک نکل جائے گی۔ تو چاہے اے سی کی ہوا ٹھنڈک مسلسل آ رہی ہے، لیکن کیا ہے کہ کوئی نکاسی آپ نے کھول رکھی، ایگزاسٹ سارے چلا دیں ہم یہاں کے، تو پھر کیا ہوگا، ساری ٹھنڈک نکل جائے گی۔ تو پروردگار کی طرف سے وقت فراہم مل رہا ہے ہمیں، لیکن ہم نے ایگزاسٹ کھول دیے ہیں اس کے، تو سارا وقت ہمارا اس لحاظ سے ضائع ہونے لگے گا۔ جب بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں تو پہلے وقت کی پابندی کریں۔ وقت کی کامیابی سے انسان کامیاب جو ہے وہ ہوتا ہے۔ آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی آیت اللہ محسن الحکیم کی اولاد میں سے تھے، اور غالباً ان کے نواسے تھے۔ تو آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی ان کا بھی ابھی چند سال پہلے انتقال ہوا، لیکن اپنی زندگی کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کو صدام نے 8 سال جو ابو غریب جیل تھی وہاں پر ان کو قید رکھا تھا۔ اچھا دیکھیے، جب انسان قید ہوتا ہے تو پھر تو اس کے پاس ایک عذر ہوتا ہے نا کہ میں اب کیسے میں دین کی خدمت کروں، میرے پاس تو وقت ہی، اب میں تو قید ہوں، اور اس کے پاس دیکھا جائے تو عذر بھی ہے۔ لیکن آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی نے، دیکھیے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، ایسا نہیں کہ ایک ایک قیدی کو ایک ایک کمرہ دے دیا جائے، ایک ایک جو بڑا سا کمرہ ہوتا ہے اس میں 30-40 قیدی ہوتے تھے، اسی کے اندر آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی کو بھی
قید میں ڈال دیا گیا تھا، تو وہاں پر انہوں نے بھی ایک عجیب ایک مدرسے کا سما پیدا کر دیا تھا. روزانہ قیدیوں کو درس دیتے تھے، روزانہ وہاں پہ نماز جماعت ہوتی تھی. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس قید کے زمانے میں آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی نے 5 کتابیں سگریٹ کے پیکٹ کے اوپر، جو سگریٹ عام طور پر سپلائی اس زمانے میں بھی ہو جاتی تھی جس طرح عام قیدیوں وغیرہ منگوا لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے سگریٹ کا ڈبہ، اس کے اندر ایک سفید رنگ کا ایک گتا سا ہوتا ہے اور اس کے اندر کچھ وہ کاغذ سے بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے ان سب کو جمع کرتے تھے اور ان کے اوپر کتابیں تحریر کرتے تھے. یہاں تک کہ 5 کتابیں انہوں نے اپنے اس کے قید کے زمانے ان پرچوں کے اوپر لکھ کے جو 5 کتابوں کو تیار کیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عجیب و غریب یہی وجہ ہے کہ آج بیٹھ کے ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ صرف اس وجہ سے کہ اپنے وقت کو انہوں نے ضائع نہیں کیا. اس کو میں اتنا ٹائم کیوں لے رہا ہوں؟ اس وجہ سے اس ٹائم اس میں زیادہ لے رہا ہوں تاکہ آپ اپنے وقت کو بچائیں اور وقت کو نکاسی، کیونکہ یہ آپ کا ٹائم ایسا کل کرتا چلا جائے گا فضول مصروفیات میں مبتلا ہونا کہ آپ کے پاس وقت نہیں بچے گا اور دیکھتے دیکھتے فرصت کے ایام ختم ہو جائیں گے اور پھر جو ہے عدیم الفرصتی جو ہے وہ آ جائے گی.